اس وقت کچھ چھوٹے چھوٹے سوالات سامنے ہیں جن کے مختصر جواب دے کر میں یہ چاہوں گا کہ وہ سامعین جو ہماری فکر اور بصیرت پر اعتماد کرتے ہیں انہیں ان سوالات کے مختصر جوابات معلوم ہوں۔ چنانچہ روزہ کی حالت میں ٹیکہ لگوانا۔ تحقیق یہ ہے کہ روزہ کی حالت میں ٹیکہ خواہ گوشت میں لگانے والا ہو یا رگ میں لگانے والا ہو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، صرف ایسا ٹیکہ جو ڈائریکٹ معدے میں یا معدے کے راستوں میں سے کسی راستے میں لگے تو اس صورت میں اس سے روزہ ٹوٹے گا، اس کے بغیر روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوسرا سوال ہے روزے کے دوران آنکھ میں دوائی ڈالنا یا سرما لگانا۔ تو تحقیق یہ ہے کہ روزے کے دوران آنکھ میں سرما یا دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ اس کا ذائقہ وہ زبان پر محسوس ہو دوائی کا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض مرضوں میں طبیب ڈاکٹر روزے دار کو کہہ دیتے ہیں کہ بھاپ لو، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو میری یہ تحقیق ہے کہ روزے کے دوران بھاپ لینا منع ہے اور اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کے دوران مریض کو خون کا عطیہ دینا، روزے والا خون کا عطیہ دے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تحقیق یہ ہے کہ روزے میں خون دینے سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں، لیکن چونکہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ خون دینے سے اس کو کمزوری ہو جائے اور پھر روزہ چھوڑنا پڑے، تو اس لیے اول تو بہتر ہے کہ روزے کے بغیر جب افطاری کے بعد یا پچھلی رات دے لے۔ اگر روزے کے ٹائم کے دوران دینا ہے خون کا عطیہ تو پھر پہلے پیر دے جب بھوک نہیں لگی، کہ بھوک کی حالت میں نقصان کا زیادہ اندیشہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے اگر مریض جس کو خون کا عطیہ دینا ہے، خون لگایا جانا ہے، اس کا روزہ ہے، تحقیق یہ ہے کہ اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کہ خون جو ہے وہ جسم میں پہنچے گا ضرور، لیکن معدے میں جہاں غذا پہنچتی ہے وہاں خون نے نہیں جانا، لہذا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک یہ مسئلہ ہے کہ تراویح میں امام وہ معاوضہ طے کر لیتا ہے کہ میں 25,000 لینے ہیں، میں نے 70,000 لینا ہے، پھر تراویح پڑھاؤں گا، تو کیا یہ جائز ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس مسئلے میں میری یہ تحقیق ہے کہ اگر امام صاحب ضرورت ہے اور اگر اسلامی حکومت ہوتی تو اسے بیت المال سے حق ملتا، تو ایسی حالت میں امام کے لیے مناسب معاوضہ طے کر کے تراویح پڑھانا جائز ہے۔ اگر کسی کو اس پر دلائل کی تفصیل چاہیے تو میرے یوٹیوب پر اس مسئلے پر ایک تفصیلی مضمون موجود ہے، وہ سرچ کریں۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ دعائے قنوت وطروں میں بھول کر رکوع میں چلا گیا، اب کیا کرے؟ اسے حکم یہ ہے کہ اب رکوع سے آگے چلے۔ اگر وہ پلٹ آیا، دوبارہ دعائے قنوت کے لیے کھڑا ہو گیا، دعائے قنوت پڑھنے لگا، تو یہاں بہت سی علماء کہہ جاتے ہیں اس کی نماز ٹوٹ گئی۔ تحقیق ہے نماز ٹوٹی نہیں، مکروہ کام اس نے کیا، سجدہ سہو کرے گا، نماز کا گزارا ہو جائے گا۔ دعائے قنوت نہ پڑھے، آگے چلے، پھر بھی سجدہ سہو کرنا ہے، لیکن اگر پلٹ کر دعائے قنوت پڑھے تو گناہ گار بھی ہوا، لیکن سجدہ سہو کرنے سے نماز اس کی درست ہو جائے گی۔ ایک یہ سوال ہے اعتکاف سنت میں جمعہ کے لیے جامع مسجد میں جا سکتا ہے؟ کہ جس مسجد میں اعتکاف کیا وہاں جمعہ نہیں، وہ اعتکاف کے لیے جامع مسجد میں جا سکتا ہے؟ ہاں تو بلا شبہ جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ اعتکاف جس جگہ بیٹھا ہے وہاں جمعہ فرض ہو، وہ شہر ہو یا بڑا قصبہ ہو جہاں شرعاً جمعہ فرض ہے، اگر وہ اس قصبے یا شہر میں ہے اور اس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا تو وہ جامع مسجد میں جمعے کے لیے جا سکتا ہے۔ اور اگر دور دراز دیہات کی کسی مسجد میں ہے تو اس کے بارے اختلاف ضرور ہے، بچنا بہتر ہے، لیکن بعض علماء اس کے لیے بھی اجازت دیتے ہیں کہ وہ شہر میں جا کر جمعہ پڑھ سکتا ہے۔ ایک یہ سوال تھا کہ اعتکاف والا
رات کے وقت سگریٹ یا حقہ پی سکتا ہے، تو اس میں یہ بچنے کا حکم ہے۔ باقی اگرچہ یہ مسجد میں اگر لائے گا تو ظاہر مسجد میں بدبو پھیلے گی جو مسجد کے ادب کے خلاف ہے، اور اگر تمباکو پینے کے لیے باہر جائے گا تو بغیر شرعی عذر کے اعتکاف میں سے باہر رہنے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے اعتکاف کی حالت میں وہ سگریٹ یا حقے سے اجتناب کرے، اور جو ایسا آدمی جس کا گزارا ہی نہیں ہوتا وہ اعتکاف نہ بیٹھے اور مسلمان بیٹھ جائیں۔ آخر فرض عین تو نہیں نا اعتکاف، سنت علی الکفایہ ہے، دوسرے بیٹھ جائیں، گزارا ہو جائے گا اس کا۔ ایک مسئلہ پیش ہوا کہ ایک آدمی اس نے سحری کھائی، سحری کھا کر فارغ ہوا، اذان سے پونا گھنٹہ پہلے، فجر کی اذان سے پونا گھنٹہ پہلے اس نے منہ میں تمباکو رکھا اور لیٹ گیا، نیند آ گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی اس وقت وہ فجر کا وقت ہوئے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا، کیا اس کا روزہ ہے یا نہیں؟ اس کا میں نے یہ جواب دیا ہے کہ ظاہر ہے منہ میں تمباکو رکھنے سے مقصد یہی ہوگا کہ اس کی رالیں، اس کے اجزاء وہ پیٹ میں جائیں، اس لیے میرا موقف یہ ہے کہ اس مسئلے میں روزہ اس کا ٹوٹ گیا۔ ہاں باقی تو اسے کھانے پینے کی اجازت نہیں، رمضان پاک کے بعد اس کی قضائی دے، کفارہ نہیں کہ اس نے وقت ہونے کے بعد ارادے کے ساتھ یہ روزے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ ایک ہی سوال کیا گیا کہ روزے کی حالت میں غسل کرنا ٹھنڈک کے لیے یہ بلا کراہت جائز ہے؟ روزے کی شدت سے تخفیف کے لیے غسل کرنا، سر میں پانی ڈالنا یا کپڑا بھگو کر اوپر کرنا، یہ چیزیں حدیث پاک میں صحابہ کے اور نبی پاک کے عمل سے ثابت ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کلی کے دوران یاد ہے روزہ ہے، بغیر ارادے کے اچانک گلے میں پانی نے ٹھوکر لگائی اور نیچے چلا گیا، گلے میں پانی چلا گیا، بغیر قابو نہ رہا پانی پر، جبکہ اسے یاد ہے روزہ ہے، تو اس صورت میں روزہ یقیناً ٹوٹ جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں۔ روزے کے دوران تیل لگانا یا تیل کی مالش کرنا جسم پر، یا کوئی ایسی دوائی بام وغیرہ کی جنس کی لگانا جس سے جسم میں دوا جذب ہو کر کام کرتی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک یہ مسئلہ پیش کیا گیا جی دانت میں درد ہو، دانت میں دوائی رکھ لے، وہ یا دانت کے لیے وہ علاج کرائے۔ میری تحقیق یہ ہے کہ دانتوں کے متعلق جتنی ادویات ہوتی ہیں ان میں یہ بات سامنے رکھی جاتی ہے اس سے معدے کو کوئی نقصان نہ ہو، اور یہ عملی چیز ہے کہ دانت میں اگر دوائی رکھیں گے تو رالیں اس کی ضرور پیٹ میں جاتی ہیں، یہ ایک فرضی چیز ہے کہ منہ میں نہ جانے، گلے میں نہ جانے دی جائے۔ اگر کوئی احتیاط کر سکے یقینی گارنٹی کے ساتھ تو ٹھیک ہے، ورنہ اصل یہ ہے کہ وہ احتیاط اس میں مشکل ہے، اور روزہ ٹوٹنے پر پیش کرنا یہ منع ہے، لہٰذا روزے کے دوران دانت میں دوائی وغیرہ نہ رکھے۔ معتکف کے لیے بیمار پرسی کرنا، اگر مسجد میں کوئی بیمار مل گیا اس کی بیمار پرسی کر لے، کوئی حرج نہیں۔ اگر جا کر کسی کی بیمار پرسی کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ مسجد سے شرعی عذر کے بغیر نکلے گا، تو اس طرح اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر یہ ہے کہ جاتے ہوئے رستے میں کسی کو پوچھے گا تو بھی اس سے بات چیت کرتے وقت رکے گا تو ضرور، اور شرعی حکمت کے بغیر معتکف سے باہر رکنا یہ بھی اس کے اعتکاف کو خراب کر دے گا، لہٰذا وہ عیادت بیمار پرسی نہ کرے۔ بیماری کی شدت کے دوران روزہ کھول بیٹھا اعتکاف والا، بیماری کی شدت میں اجازت ہے اسے روزہ کھولنے کی، خطرہ تھا جان کا یا کسی عضو کے معاف ہونے کا، روزہ کھول دیا، تو کیا اعتکاف رہا یا ٹوٹ گیا؟ اس مسئلے میں عام علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، جبکہ تحقیق یہ ہے کہ اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے، منت کا اعتکاف ہو تو۔ یہ جو ماہ رمضان کا اعتکاف ہے یہ اعتکاف سنت ہے، اور اعتکاف سنت کے لیے روزہ شرط نہیں۔ اگر کوئی فسق سے روزہ نہیں رکھتا وہ تو ظاہر ہے کہ وہ گناہ گار ہوگا نا، میں اس کے روزے کی بات نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں جو شرعی عذر کی وجہ سے، بیماری کی شدت کی وجہ سے روزہ کھول بیٹھا یا اس طرح کی کوئی صورت بنی تو اس سے
اس کے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ نور الایضاح اور کئی اور کتابوں میں اس بات کی صراحت ہے۔ اعتکاف والا اذان کہہ سکتا ہے یا نہیں؟ اس میں یہ ہے کہ اذان میں جو ہمارے علماء احناف کا مفتہ بہی قول ہے، اصل یہ ہے کہ مؤذن اذان مسجد سے باہر جا کر کہے گا، اور اعتکاف والا اسے باہر بلا عذر آنا نہیں چاہیے۔ ہاں اگر کوئی اور اذان دینے والا نہیں تو پھر معتکف وہ اذان دے سکتا ہے اور مسجد کی چھت پر جائے یا قریب ترین جگہ پر جہاں اذان دی جا سکے وہاں اذان دے۔ اعتکاف والا مسجد کی چھت پر جا سکتا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اعتکاف والا مسجد کی چھت پر جا سکتا ہے، لیکن اگر اس کا چھت پر چڑھنے کا راستہ مسجد سے باہر شروع ہوتا ہے پھر اجتناب کرے۔ اگرچہ چھت پر جانے میں اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، لیکن بلا شرعی مجبوری، بلا شدید مجبوری چھت پر نماز پڑھنا، یہ جبکہ امام نیچے ہے، یہ کراہت سے خالی نہیں۔ ہاں نیچے جگہ بھری گئی پھر چھت پر پڑھ سکتے ہیں، ورنہ مسجد کی چھت پر نماز کراہت سے خالی نہیں۔ ایک مسئلہ یہ تھا کہ اعتکاف والا، اس کو گھر سے کھانا لانے والا کوئی نہیں، اعتکاف بیٹھا ہے تو اسے اجازت ہے کہ وہ گھر جا کر کھانا لے آئے، اور صبح وہ برتن لے گیا اور کھانا لے آیا، اس طریقے سے کر لے۔ معتکف کا مسجد میں چارپائی پر سونا، اس میں بعض علماء تو کافی شدت سے منع کرتے ہیں، لیکن اصل مسئلے میں گنجائش موجود ہے، بشرطے کہ نمازیوں کے لیے جگہ تنگ نہ پڑے۔ اصل مسئلے میں اعتکاف والے کا چارپائی پر سونا منع نہیں۔ حالت اعتکاف میں ناخن کٹوانا یا سر داڑھی کے بال درست کروانا مسجد میں بیٹھے، اس کی بھی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ بال یا ناخن مسجد میں نہ گریں، بلکہ نیچے کپڑا وغیرہ بچھا کر اس پر وہ صاف کریں اور پھر وہ مسجد سے باہر اس کو دفن کیا جائے، یہ جو بھی اس کا کرنا ہے، مسجد میں نہ پھیلائے جائیں، اس کی بھی اجازت ہے۔ یہ دو مسئلے جو ہیں، مسجد میں چارپائی پر سونا اعتکاف والے کا اور حالت اعتکاف میں ناخن وغیرہ کٹوانا، یہ جد امجد حضرت فقیہ اعظم پاکستان مولانا نور اللہ نعیمی علیہ الرحمہ کو دیکھا ہے کہ مسجد میں چارپائی پر اعتکاف کے دوران سوتے، اسی طرح مسجد میں وہ ناخن یا یہ داڑھی کے خط وغیرہ بنوا لیتے، لیکن کپڑا بچھا کر، تاکہ مسجد میں آلودگی نہ پھیلے۔ حقیقت اللہ پاک جانے۔ کوئی فوت ہو جائے تو اعتکاف والا اس کے جنازے کے لیے مسجد سے باہر نہ جائے گا، اگر جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اصل یہ ہے کہ اگر مسجد کی قبلہ والی سمت جنازہ رکھا جائے، امام اور نمازی کچھ باہر ہوں اور پیچھے مسجد کی قبلہ والی سمت سے کھڑکیاں کھول دی جائیں، یا اطلاع یقینی معلوم ہو سکے کہ سامنے نمازی کیا کر رہے ہیں، وہ کون سی تکبیر کہہ رہا ہے امام، تو اس صورت میں اقتداء مسجد میں موجود لوگوں کی، باہر جب جنازہ باہر ہے، امام باہر ہے، تو وہ جنازہ مسجد میں کھڑے ہو کر اعتکاف والا یا دوسرے لوگ بھی پڑھ سکیں گے۔ اور یہ مسئلہ یہ مبسوط سرخسی، فتاویٰ قاضی خان اور بہت سی کتابوں میں موجود ہے، اگرچہ متاخرین نے کچھ اور فتویٰ دیا، لیکن تحقیق میں یہی مسئلہ درست ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ ایک مسئلہ یہ اعتکاف ٹوٹ گیا تو قضائی کس طرح دینی ہے؟ کسی مجبوری سے ٹوٹ گیا، کسی کا باپ یا کوئی بھائی فوت ہو گیا جس کے جنازے کے لیے چلا گیا، کوئی بیمار ہو گیا جس کے علاج کے لیے اس کو جانا پڑا، اعتکاف ٹوٹ گیا، اب قضائی کس طرح دے؟ رمضان پاک گزرنے کے بعد اگلے رمضان سے پہلے کسی دن مغرب سے پہلے اپنے اعتکاف کی جگہ آ جائے، مغرب وہاں ہو، رات وہیں ٹھہرے، اگلے دن روزہ رکھے، غروب آفتاب کے بعد اس کا اعتکاف کی قضائی پوری ہو گئی۔ فتویٰ اسی پر ہے۔ تفصیلی دلائل کی ضرورت ہے تو وہ ہمارے پاس موجود ہیں، وہ الگ تفصیلی بیانات میں مل جائیں گے، یا رابطہ کر لیں تو نیا بیان بھی ریکارڈ ہو سکتا ہے۔ دوران روزہ مسواک کا مسئلہ بڑا پوچھا جاتا ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ روزے کے دوران پہلے پیر، پچھلے پیر، عصر کے بعد، دوپہر کے وقت، کسی بھی وقت مسواک مکروہ نہیں۔ مسواک تازہ ہو یا پرانا ہو، مسواک کی لکڑی کا ذائقہ ہوتا ہے محسوس یا نہیں ہوتا، روزے کی حالت میں مسواک کرنا قطعاً مکروہ نہیں۔ امام شافعی کراہت کہتے ہیں پچھلے ٹائم، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک دن کے کسی بھی وقت مکروہ نہیں،
اور اس پر تفصیلی دلائل وہ یوٹیوب پر ہمارے بیانات میں موجود ہیں، مل جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک مسئلہ ہے روزے کے دوران ٹوتھ پیسٹ کرنا، یہ دانت پر لگانے کا پیسٹ ہوتا ہے۔ میری تحقیق میں یہ روزے کے دوران پیسٹ لگانے سے اجتناب لازم ہے، کیونکہ پیسٹ استعمال کیا جائے تو اس کے کچھ نہ کچھ ذرات ضرور پیٹ میں چلے جاتے ہیں، اور جب عادتاً معلوم ہے کہ اس کے ذرات پیٹ میں جائیں گے، اس سے روزے کا ٹوٹنا، اس پر فتویٰ ہونا چاہیے۔ فتح القدیر میں اور کئی اور علماء پرانے حضرات نے اس کی صراحت کی تھی، روزے کے دوران کوئی ایسی چیز دانتوں کی صفائی کے لیے استعمال کی جس کے ذرات پیٹ میں جانا عادتاً معلوم ہو، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔